ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن اینالسٹ عارف حمید بھٹی صاحب موجود ہیں۔ عارف صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، اب مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، نہ صرف وزیر اعلیٰ کے خلاف بلکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، اس وقت صورتحال جو ذمہ دار ذرائع بتا رہے ہیں موجودہ وفاقی حکومت کے لیے سخت تشویشناک ہے۔ پہلے تو پرویز الہی صاحب کو کل پنڈی گئے تو پنڈی اطلاعات کے مطابق اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ ریفیوز کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ جائیں گے۔ پھر کل آصف علی زرداری سے، شجاعت صاحب سے بھی اور پرویز الہی سے بھی رابطہ کیا گیا، عمران خان کو دھمکیاں بھی دی گئی، تو اب گل تلے منتوں سے آ گئی ہے۔ تو اب انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی ہے کہ گورنر صاحب کسی مدد بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا وہ لوگ دوسری کا بدلے اعتماد، کیونکہ حکومت کا خیال ہے کہ اعتماد کے نمبر گیم یہ کسی بھی صورت نہیں پورے کر سکتے، اور عمران خان کو جتنے بھی رابطے کیے گئے وفاقی وزیر اسحاق ڈار صاحب گئے، آدم نذیر تاڑڑ گئے اور محترم ایاز صادر صاحب گئے، تو عمران خان اسمبلی تحلیل کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں آ رہے جب تک کہ الیکشن کا اعلان نہ ہو۔ اب حکومت میں بہت سخت گھبراہٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں، آئینی ماہرین نے انہیں جو مشورہ دیا ہے کہ اگر عمران خان اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو پھر ملک میں نئے الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو جس پر اب انہوں نے جب اپنے آپس میں مشاورت کر رہے تھے اس میں اعتماد کی، تو انہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس نمبر گیم پورے نہیں ہے، لیکن ہمیں 6 سے 7 دن شاید مل جائے۔ یہ بھی ذمہ دار ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پرانے سہولت کار جس پر عمران خان کے بقول کے وہ کہتے ہیں کہ قمر باجوہ نے انہیں لایا، ان کو بھی جا کے مدد مانگی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قصور سے ایم پی اے ہیں، ان کے ذریعے کہ جناب ہم پھنس گئے، ہمیں کسی طریقے سے نکالا جائے، لیکن ابھی تک میرا خیال ہے کہ حکومت وفاقی حکومت کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور عمران خان کو جو دھمکیاں بھی دی گئی کہ آپ اسمبلی تحلیل نہ کریں، گرفتار کر لیا جائے گا، نااہل کر دیا جائے گا، تو ابھی تک عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو میرا خیال ہے وفاقی حکومت خاصی مشکلات اور خاصی کنفیوز سی نظر لگ رہی ہے۔ آئینی ماہرین نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی تحلیل کرے، اسمبلی نہیں ہے تو 48 گھنٹے بعد اسمبلی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، اور اس کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں دے گا۔ صحیح۔ تو سر، اب کیا لگتا ہے آپ کو، یہ میل ملاقاتوں کا بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، تو کسی ٹیبل پہ کیوں نہیں آ کے بیٹھ جاتے صاحب، اگر حکومت بھی اتنی تذبذب کا شکار ہے، تشویش کی صورتحال ہے اس میں؟ دیکھیں، حکومت نے کچھ طاقتور لوگوں سے رابطے کیے تھے۔ ایک تو ماضی کی طرح حکومت کو اب وہ سپورٹ نہیں مل رہی، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے۔ اکانومی کی صورتحال بہت زیادہ تباہی ہے، اور اب حکومت کے پاس بظاہر انہیں مشورہ یہ دیا گیا ہے، جن کے پاس یہ مدد لینے گئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ اگر اکانومی بھی نہیں چل رہی، آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ لیکن نواز شریف باضد ہیں کہ نئے الیکشن ہم نے نہیں کروانے، کیونکہ عمران خان کی بظاہر جو مقبولیت ہے ان کی کامیابی یقینی ہے۔ تو حکومت خاصی مشکل میں ہے، اور میرا خیال ہے اب ان کے آئینی ماہرین بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ سر ان حالات میں الیکشن کے والا کوئی آپشن نہیں، لیکن محترم نواز شریف صاحب باضد ہیں کہ نہیں، ہم نے الیکشن نہیں کرانے، عمران خان جیت جائے گا۔ تو اب تلے منتوں والی بات ہی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کل آج رات کو عمران خان کیا اعلان کرتے ہیں، اس کو گیم کون سی دیتے ہیں۔ شاید وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیٹ ڈیلے کرنے کی بجائے بہت جلد کہہ رہے ہیں کہ جی میرے والا یہ دونوں میرے بیٹھے ہیں، یہ فیصلہ کریں گے، لہٰذا اب حکومت کو کوئی نہ کوئی فائنل اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے زیادہ ڈیلے ٹیکٹکس ختم تو ہوتے سر، خبریں یہ بھی آ رہی تھی ڈیلینگ ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے عبوری حکومت کی مدت کو بڑھا دیا جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت یہ سٹیپ لے پائے گی؟ دیکھیں، آئین اور جو پاکستان کا آئین ہے جو 1973 ہے، جسے یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر آئین توڑتا بھی ہے، خود آئین توڑیں گے۔ 90 دن میں الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، ماں سوائے کہ ایک ان کو آئینی ماہرین نے کہا فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر دی جائے۔ اس کے لیے پھر حکومت کے لیے بہت زیادہ بدنامی اور رسوائی ہوگی کہ آپ ملک چلا نہیں سکے، یہ خود تسلیم کریں گے کہ معاشی صورتحال تباہ ہو گئی ہے۔ تو وہ عمران خان پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس ملک کو اس موجودہ شہباز شریف ہے یا پی ٹی ایم نے دیوالیہ کر دیا ہے، ڈیفالٹ کے قریب لے گیا، تو اس کے لیے بھی اس کے لیے خاصی مشکلات ہیں۔ تو بظاہر بادی النظر میں انہیں الیکشن کرانے ہوں گے، لیکن ہماری خبر تو یہی ہے کہ حکومت کسی بھی صورت الیکشن نہ کرانے کے لیے ہر آئینی
کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کسی بھی صورت الیکشن کے میدان میں نہیں جانا چاہتے، جبکہ آئینی طور پر ان کے پاس الیکشن سے فرار کا کوئی قانونی راستہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی دھوس دھاندلی ہو تو وہ ان کی مرضی۔ تو سر کیا قاف لیگ بھی کوئی مدد نہیں کر پا رہی حکومت کی؟ جس طرح مونس الہی صاحب نے بظاہر اختیارات تو سابق وزیر اعظم کو دے دیے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس سے۔ دیکھیں، حکومت کا تو ایک بات یہ ہے، اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو حکومت طاقت کے ذریعے پہلے تو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ نئے نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوتا تو پھر کمیٹی کے پاس جائے گا، پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ الیکشن کمیشن سے حکومت کا خیال ہے یہ من پسند لوگوں کو تعینات کرا کے پاکستان طریقے انصاف کے خلاف اور قاف لیگ کے خلاف انتقامی کاروائیاں تیز کریں گی، تو اس پہ عمران خان کہا جاتا ہے کہ وہ خود تیار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس پہلے بھی 30 مقدمہ درج ہیں، مجھے قاتلانہ حملے میں شہید کر مارنے کی کوشش کی گئی، تو وہ تو ہر مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی بظاہر تیار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت 25 مئی والی لاٹھی چارج چادر چاردواری کی پامالی کس حد تک آگے جاتی ہے، لیکن اب حکومت کے اتنے کنٹرول میں حالات نہیں رہے جو جب حکومت آئی تھی، تو کیونکہ معاشی طور پر ملک سنبھل نہیں رہا۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے حکومت کی جانب سے کوششیں کی گئی ہیں، عمران خان صاحب سے رابطے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اگر عمران خان صاحب ٹیبل ٹاک پر آ جاتے ہیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے اس میں؟ کیونکہ پنجاب کی گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ یا مرکزی گورنمنٹ تو ابھی بھی قائم رہے گی۔ دیکھیں، اگر مذاکرات سے یہ مسائل حل ہو جائے تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے بہتر ہے، اور جمہوریت کی میچورٹی بھی اسی میں ثابت ہوگی۔ اینڈ آف دی ڈے آنی تو بات مذاکرات پہ ہی ہے، لیکن حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کرانے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مارچ سے آگے الیکشن نہیں لے جانے، تو پاسبل ہے اگر دونوں پارٹی ہیں حکومت اور اپوزیشن سیاستدان بیٹھ جائیں تو سر یہ کوئی ممکن ہے کہ ایک آدھ مہینہ دونوں عمران خان صاحب کہتے ہیں چلے آپ مارچ کی بجائے اپریل کے اندر الیکشن کروا دیں، اور وہ چونکہ اگست ستمبر کے اندر تو الیکشن ویسے بھی ہونے ہیں، تو وہ کہیں کہ چلیں جون اپریل مئی کے اندر ہم الیکشنز کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں؟ ہاں، دیکھیں یہ بات بھی ہوئی تھی جب صدر پاکستان سے یاد صادق صاحب اور محترم اعظم نذیر تارڑ صاحب ملے تھے، تو ایک بات ہوئی تھی کہ چلے اگر مارچ میں نہیں کرانا چاہتے تو کیونکہ 20 مارچ سے غالباً رمضان المبارک شروع ہے، بالکل انہوں نے کہا تھا آپ اپریل کی اینڈ کی ڈیٹ دے دیں۔ اس پر پھر مسلم لیگ نون تھوڑا سا بازید تھی کہ نہیں ہمیں بجٹ پیش کرنے دیا جائے، تو یہ اگر مذاکرات سے کرتے ہیں تو میرا خیال ہے حکومت اور اپوزیشن کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہوگا، عوام مشکلات سے بچ جائے گی، ورنہ انارگی اور انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے۔ حکومت انتقامی کارروائیوں کو فوکس کر رہی ہے، اور عمران خان کے بقول کہ وہ کسی بھی صورت میں اب وہ کسی خوف اور ڈر کے مارے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شاید حکومت ایک آدھے دن میں کوئی جو پرویز الہی صاحب کل جنہیں مل کے آئے ہیں وہ دونوں جماعتوں کو بٹھا کے کوئی فیصلہ کرائیں کہ بھئی آپ ایمیکیبلی حل کر لیں، کوئی 2-4 مہینے وہ پیچھے ہو جائے، 2-3 مہینے وہ آگے ہو جائے، تو اس طرف راستہ نکل تو سکتا ہے، لیکن یہ